وہ غلط مسائل بتا کر جو رشوت لیتے تھے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی صورت میں آمدنی کے بند ہونے کا شدید خطرہ تھا۔ دوستوں کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک ہی مخلوق ہے، مخلوقات میں ایک ہی انسان ہے جس کو کما کر کھانے کا مکلف بنایا گیا ہے۔ نماز نہ پڑھنا ایک مستقل گناہ ہے، جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور کھلم کھلا کیا جانے والا گناہ ہے۔ نماز جماعت سے چھوڑ کر نماز پڑھنا یہ کھلم کھلا کیا جانے والا گناہ کبیرہ ہے۔ جو آدمی حلال کے راستے پر چل پڑتا ہے اسے دنیا کا کچھ نہ کچھ نقصان برداشت کرنا ہی پڑتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب حدیث ہے، حضور آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دوسرے کے ٹکڑوں کے بھروسے پلنے والے کی اسلام نے مذمت کی ہے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ مانگ کر کھانے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی حضرت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے غیرتی قرار دیا۔ اگر کوئی تاجر ہے، سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، تو کہا گیا کہ اس کو قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا، یاد آ گیا تو سنا دیتا ہوں۔ یہ صحابہ کے زمانے کا واقعہ نہیں، یہ چند سال پہلے کا واقعہ ہے جو ہمارے ہی ساتھ پیش آیا تھا۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا، خواب میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک لکڑی ہے، بالکل ایک درخت ہے، بالکل سوکھا ہوا ہے، نہ اس میں پھول ہیں نہ پھل ہیں اور نہ پتے ہیں، بالکل سوکھی لکڑی۔ تو ہمارے بزرگ کو خواب سنایا گیا، آخرت سے دل لگا لیتا ہے اسے دنیا کا کچھ نہ کچھ نقصان برداشت کرنا ہی پڑتا ہے، حرام کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ رشوت سامنے آئی، ہاتھ روک لیا۔ سودی معاملات سامنے آئے، ہاتھ روک لیا۔ جھوٹ بولنے سے 10,000 روپے زیادہ مل سکتے ہیں، 10,000 چھوڑنے تیار ہے لیکن جھوٹ بولنے تیار نہیں ہے۔ چاہ رہا تھا، واحد انسان ایسی مخلوق ہے جو کما کر کھاتی ہے، باقی ساری مخلوق کو اللہ اپنی قدرت سے کھلاتے ہیں۔ من و سلوہ تو بنی اسرائیل پر اترا تھا، اسے رہنے دیجئے، اب بھی کون سا مخلوق کما کر کھاتی ہے؟ اللہ اپنی قدرت سے کھلاتے ہیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اسرائیل کے بچوں، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی عبداللہ کے آتے ہیں۔ سارے یہود کے 12 حضرت یعقوب کے 12 بچے تھے، 12 لڑکے۔ یہود کے سارے قبائل انہی بچوں سے پیدا ہوئے، تو کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے بچوں، اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو۔ نعمت کیا ہے؟
نعمت یہاں اس میں جنس ہے. طالب علم کے سمجھنے کی بات یہ ہے یہاں کہ نعمتی یہاں اس میں جنس ہے، فرد واحد کے حکم میں نہیں. یعنی میری نعمتوں کو یاد کرو. التی لفظ نعمت واحد ہے، اس کی مناسبت سے التی لایا گیا ہے، لفظ کی مناسبت سے. بنی اسرائیل پر ایک نعمت تو یہ تھی کہ اس میں انبیاء ہے. بنی اسرائیل میں تقریباً 4000 انبیاء ہے. کتنے؟ 4000. ایک بہت بڑی نعمت تھی یہ. اور پھر ان کو توریت دی گئی، بڑی کتابوں میں جس کا شمار ہے. اور تیسرا فرعون کی غلامی سے نجات عطا فرمائی گئی، اور آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ کو اتارا گیا. آسمان سے. اور 12 قبیلوں کے لیے پتھر سے 12 چشمے جاری کیے گئے. ایک بات سمجھنے کی اس میں یہ ہے، قرآن جس وقت نازل ہوا اس وقت جو یہود تھے، بنی اسرائیل کے خاندان سے جو لوگ تھے، ان پر تو یہ نعمت نہیں ہوئی تھی، ان کے آبا و اجداد پر ہوئی تھی. لیکن ان نعمتوں کو یاد دلایا جا رہا ہے. ارے تم تو انبیاء کی اولاد ہو، انبیاء کی اولاد اور ہدایت سے دور. اس میں ایک نہیں، دو نہیں، 4000 انبیاء. ان کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے. اس میں توریت جیسی کتاب نازل کی گئی، صحائف اتارے گئے. تم کو تو انبیاء کے علوم کا وارث بنایا گیا تھا، اور تم گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. اور پھر یہ کیا معمولی نعمت تھی کہ تمہیں غلامی سے نجات عطا فرمائی گئی. ہر قسم کے سختی والے، مشقت والے کام بنی اسرائیل سے لیے جاتے تھے. مصر میں فرعونی جو سرکار تھی، فرعون کی جو حکومت تھی، وہ جتنے سخت کام ہو سکتے ہیں وہ سارے کام بنی اسرائیل سے لیے جاتے تھے. اس سے اللہ نے غلامی بہت بڑا عذاب ہے. اس لیے اسلام، اب یہ موضوع نہیں ہے، آگے کہیں آئے گا تو ہم بحث کریں گے. جتنا فیض اس وقت حدیث کا دنیا میں ہے وہ غلاموں ہی کا صدقہ ہے. جنہوں نے حدیث کی تاریخ نہیں پڑھی ہے ان کو اندازہ نہیں ہے اللہ نے ان غلاموں سے کتنا بڑا کام لیا ہے. لیکن اسلام غلامی کا نہ دائی ہے نہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. وہ ایک کسی خاص پس منظر اور مسئلے کا حل تھا. ہم آگے کسی آیت کے ذیل میں بہت تفصیل سے بحث کریں گے. باندی، غلام، یہ کس مسئلے کا حل تھا؟ آزادی کو قرآن مجید ایک نعمت کے طور پر ذکر کرتا ہے، اور عظیم نعمت کے طور پر. فرعون کی غلامی سے ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی، اور من و سلوہ کو نازل کیا. یہ بہت خاص طور سے یہ بہت توجہ کے قابل ہے کہ چونکہ یہ یہودیوں کو ایمان لانے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ، ان کی آمدنیاں بند ہو جانے کا جو اندیشہ خطرہ تھا، وہ غلط مسائل بتا کر جو رشوت لیتے تھے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی صورت میں آمدنی کے بند ہونے کا شدید خطرہ تھا.
تو ایک نعمت یہ یاد دلائی جا رہی ہے کہ ارے تمہارے آبا و اجداد پر من و سلوہ نازل ہوا تھا، تو ڈرتے کیوں؟ جو مقدر کا ہے وہ تو آ کر رہے گا۔ اسباب کے درجے کی محنت کرنے کا ہی آدمی مکلف ہے، ذمہ دار۔ میں ہمیشہ دوستوں کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک ہی مخلوق ہے، مخلوقات میں ایک ہی انسان ہے جس کو کما کر کھانے کا مکلف بنایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ کسب الحلال فریضہ، کسب الحلال فریضہ، کما کر کھانے کا کی صرف اجازت نہیں، کما کر کھانا باقاعدہ فرض ہے، بھیک مانگنا حرام ہے۔ کما کر کھانے کی صرف اجازت نہیں، کما کر کھانا فرض ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ حلال کمانا ہے، حرام نہیں، حرام کے قریب نہیں جانا، اور دوسرا نمازیں چھوڑ کر، اللہ کا حکم توڑ کر، اللہ کا حکم چھوڑ کر، رمضان کے روزے چھوڑ، بات پہلے رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، میرے علم میں ایسے لوگ ہیں روزے نہیں رکھتے، بھئی روزے میں تو کیسے کپڑے سیئیں گے، تراویح ہی نہیں پڑھتے، بعض کاروباری لوگ تراویح نہیں پڑھتے، عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، جبکہ جماعت سے نماز نہ پڑھنا ایک مستقل گناہ ہے، جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا بھی گناہ ہے، کبیرہ ہے، اور کھلم کھلا کیا جانے والا گناہ ہے۔ نماز جماعت سے چھوڑ کر نماز پڑھنا یہ کھلم کھلا کیا جانے والا گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ خیر میں بہت دور گیا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حلال کمانا فرض ہے، اور تمام فرائض کے اہتمام اور اللہ کے احکامات کو توڑے بغیر کمانا ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، کم نہیں تولنا، اپنے مال کے عیب کو چھپانا نہیں، نماز چھوڑ کر، روزہ چھوڑ کر، حج فرض ہے تو حج چھوڑ کر، زکوٰۃ فرض ہو زکوٰۃ ہی نہیں دیتا، ایسا نہیں، سودی معاملات میں ملوث ہے، اس کو کہا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ اور جو آدمی حلال کے راستے پر چل پڑتا ہے اسے دنیا کا کچھ نہ کچھ نقصان برداشت کرنا ہی پڑتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب حدیث ہے حضور کی، یہ فرمایا من احب الدنیا اضر بآخرتہ، جو آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنے آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دنیا، کسب دنیا سے منع نہیں کیا گیا، حب دنیا سے منع کیا گیا ہے۔ دنیا کمانے سے منع نہیں کیا گیا، نہیں کماؤ گے تو کون دے گا تمہیں، تم کو ہی کما کر کھانا ہے۔ دوسرے کے ٹکڑوں کے بھروسے پلنے والے کی اسلام نے مذمت کی ہے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی تشریف لائے، انہوں نے کچھ مانگا، حضور نے دیا، دوسری بار پھر دیا، یہ سلسلہ چل پڑا تو حضور نے ایک مرتبہ ان کو ہاتھ پکڑ کے بٹھایا، کہ تمہارے گھر میں جو ہے وہ لے آؤ۔ وہ ایک پیالہ لے آئے، صحابہ کی مجلس ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبوت تشریف رکھتی ہے، حضور نے اس پیالے کو لے کر نیلام کیا، کون لے گا اسے؟ کسی نے کہا بدرہم، 1 درہم میں۔ حضور نے فرمایا من یزید علی ھذا، اس سے زیادہ پر کون لے گا؟ انہوں نے کہا بدرہمین۔ تو پھر حضور نے بلا کر کے وہ پیالہ ان کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ 2 درہم لو اور 1 درہم کا راشن گھر میں ڈالو، اور 1 درہم سے کلاڑی اور رسا خریدو، بازار جاؤ، لکڑیاں خرید کر جنگل سے بازار میں بیچو اور اپنی زندگی گزارو۔ مانگ کر کھانے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی حضرت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے غیرتی قرار دیا۔ تو کما کر، میں کہہ رہا تھا من احب الدنیا اضر بآخرتہ، جو آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے
کسب دنیا سے نہیں منع کیا گیا، کمانے سے، کمانے والوں کی فضیلتیں بیان کی گئی۔ اگر کوئی تاجر ہے، سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، تو کہا گیا کہ اس کو قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا، صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ حوصلہ افزائی کی گئی، کما کر کھانے کی ترغیب دی، فضیلت ارشاد فرمائی گئی۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا، یاد آ گیا تو سنا دیتا ہوں۔ یہ صحابہ کے زمانے کا واقعہ نہیں، یہ چند سال پہلے کا واقعہ ہے جو ہمارے ہی ساتھ پیش آیا تھا۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا، خواب میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک لکڑی ہے، بالکل ایک درخت ہے، بالکل سوکھا ہوا ہے، نہ اس میں پھول ہیں نہ پھل ہیں اور نہ پتے ہیں، بالکل سوکھی لکڑی۔ تو ہمارے بزرگ کو خواب سنایا گیا، انہوں نے اس سے پوچھا خواب دیکھنے والے سے کہ تم کرتے کیا ہو، کیا کام ہے تمہارا؟ اس نے کہا کہ میں بیکار ہوں۔ میں کیا ہوں؟ بیکار۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس میں خواب میں تنبیہ کی گئی ہے، جو آدمی کچھ کماتا نہیں ہے سوسائٹی میں وہ بے وزن ہو جاتا ہے، وہ بے قیمت ہو جاتا ہے، کچھ قیمت نہیں اس کی، اس کا کوئی وزن نہیں، اس کی کوئی عزت نہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا جی؟ من احب الدنیا، جو آدمی دنیا کمانے کی تو چیز ہے، دل میں بسانے جیسی کوئی خوبی دنیا میں نہیں ہے۔ من احب الدنیا اضر بآخرتہ، جو دنیا سے دل لگاتا ہے وہ اپنے آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا جملہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ الْآخِرَةَ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ، جو آدمی دنیا آخرت سے دل لگا لیتا ہے اسے دنیا کا کچھ نہ کچھ نقصان برداشت کرنا ہی پڑتا ہے، حرام کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ رشوت سامنے آئی، ہاتھ روک لیا، سودی معاملات سامنے آئے، ہاتھ روک لیا، جھوٹ بولنے سے 10,000 روپے زیادہ مل سکتے ہیں، 10,000 چھوڑنے تیار ہے لیکن جھوٹ بولنے تیار نہیں ہے۔ من احب الآخرۃ اضر بدنیا، یہ دونوں باتیں ارشاد فرما کر حضرت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى، یہ جملہ حضور نے فرمایا باقی کو فانی پر ترجیح دو، آخرت باقی ہے، دنیا فانی ہے، باقی کو فانی پر ترجیح دو، آخرت باقی رہنے والی، اور جو مقدر میں ہے وہ کہیں جاتا بھی نہیں ہو تو آ کر رہتا ہے۔ ایک حدیث میں عجیب حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ۔ حضور نے فرمایا غور سے سنو، اس مسئلے کا تعلق عقیدے سے ہے، خیالات کا قبلہ درست کیا جا رہا ہے، نظریات ٹھیک کیے جا رہے ہیں۔ کوئی انسان جو بھی دنیا میں آتا ہے اس وقت تک نہیں مرتا، ہرگز نہیں مرتا، اسے ہرگز موت نہیں آتی جب تک وہ اپنی مقدر کی روزی مکمل نہیں کر لیتا۔ اس کی آگے فوراً فرمایا وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، لیکن روزی کمانے میں اجمال سے کام لو، انہماک سے نہیں۔ روزی کمانا توکل کے خلاف نہیں ہے، روزی میں انہماک، نہ نماز، نہ روزہ، نہ بیوی، نہ بچے، نہ اللہ کا حق، نہ بندوں کا حق، بس کمانے میں لگا ہوا ہے۔
نہ زکات نہ حج، کچھ نہیں. اللہ کے احکامات فرائض سے بے پرواہ ہو کر ایک آدمی ایسا پیچھے پڑا ہوا ہے کمانے کے، کاروبار کے، اسے مرنا تک یاد نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں انہماک. اور ایک آدمی حلال راستوں سے کو پھلانگ کر حرام سے بھی روزی حاصل کرنا چاہتا، یہ انہماک ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا، کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اور ساری روزی اسباب کے راستے سے آئے گی، اس کا یہ عقیدہ وہی حرام میں ہاتھ ڈالتا ہے. جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے، اسی طرح روزی کمانے کا بھی حکم ہے. یہ بھی ایک حکم، وہ بھی ایک حکم. اللہ کا حکم سمجھ کر جو کاروبار کرتا ہے وہ حرام کے راستے پر نہیں جاتا. بات شاید بہت دور نکل گئی. میں کوئی بات سمجھانا چاہ رہا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ بنی اسرائیل پر من و سلوہ اترا، قرآن نے اسے ایک نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے. تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا، واحد انسان ایسی مخلوق ہے جو کما کر کھاتی ہے، باقی ساری مخلوق کو اللہ اپنی قدرت سے کھلاتے ہیں. من و سلوہ تو بنی اسرائیل پر اترا تھا، اسے رہنے دیجئے. اب بھی کون سا مخلوق کما کر کھاتی ہے؟ اللہ اپنی قدرت سے کھلاتے ہیں. کہاں آپ نے دیکھا کہ شیر کہیں جا کر بازار میں کما رہا ہو، سام کما رہا ہو؟ میں نے کتاب میں پڑھا ہے، اور ایسی سب چیزوں کے لیے حدیث کی سندوں کی طرح بہت زیادہ سندوں کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے مسلمات میں سے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی غذا کا تذکرہ کرتے ہوئے بعض لکھا ہے بڑے علماء نے کہ ان کی غذا ایک سانپ ہے. روزانہ ایک سانپ آسمانوں سے اللہ تعالیٰ پھینکتے ہیں، وہ اتنا بڑا کہ وہ پوری مخلوق کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سمندر کی مخلوق، پرندوں کی مخلوق، جنگلات کی مخلوق، حشرات الارض، جنات، سب کو اللہ اپنی قدرت سے کھلا رہے ہیں. تم کو جو کما کر کھانے کا حکم دیا گیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے اب خالی ہو گئے ہیں اور اللہ بوڑھا ہو گیا ہے. اللہ اب دینے کی طاقت نہیں رکھتا. اب تک جتنا دینا تھا دے دیا، اب نہیں دے سکتا. نہیں، امتحان کے لیے ہے کہ حلال حرام، کون حرام سے بچ کر کماتا ہے، کون نمازوں کے ساتھ کماتا ہے، کون مال کے حقوق ادا کرتا ہے. اس کا امتحان لینا ہے. کسی کو ڈائریکٹ مالدار بنا دیا، کسی کو مالدار بنا کر مالدار کو حکم دیا کہ تم اپنے ہاتھوں سے غریب کی ضرورتیں پوری کرو، تاکہ اس کا بھی کام بنتا رہے اور وہ تمہارا کام کرتا رہے. ایک کی ضرورت کو دوسرے سے وابستہ کر دیا. تو یہ من و سلوہ آسمانوں سے نازل ہوتا تھا، نازل تو اب بھی ہوتا ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اور تیسرا، اس میں 5ویں نعمت ذکر کی گئی ہے بڑی، کہ 12 چشمے پتھر سے جاری ہو گئے. 12 قبیلے تھے یہودیوں کے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم ہوا اضرب بعصاک الحجر، عصا کو پتھر پر مارا، چٹان پر 12 چشمے، ایک ایک قبیلے کا ایک ایک چشمہ. اس ساری نعمتیں ہیں. پتھر سے پانی نکلتا ہے کیا کہیں؟ بتائیے. اللہ اپنی قدرت سے جاری کرتے ہیں. ان کو کہا کہ کیوں ڈرتے ہو آمدنی کے تعلق سے؟ ڈرتے کیوں ہو؟ ہم نے تمہاری آبا و اجداد کو دیا، تم کو بھی دیں گے. تمہارے مقدر کی روزی ملے گی. ہدایت تمہارے روزی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی، اس سے تو اور برکتیں ملیں گی. دیکھتے نہیں ہو اپنے انبیاء کو، اپنے آبا و اجداد کو دیکھو، کیا ہدایت، ان کو ہم نے ہدایت دی، نبوت دی، کتاب دی، تو کیا ہم نے دنیا سے محروم کر دیا؟ نہیں، دنیا سے محروم نہیں کیا. اور رہا مسئلہ عزت کا، ترتیب دیکھیے قرآن کی.
رہا مسئلہ عزت کا، تم کو اپنی عزت کا مسئلہ ستا رہا ہے کہ حضور پر ایمان لے آؤں گا تو عزت خطرے میں پڑ جائے گی، حضور کا غلام بن کر رہنا پڑے گا. کہتے ہیں ارے ہم نے تم کو پوری دنیا پر فضیلت عطا کی تھی. ہدایت عزت کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے. ہدایت سے تو عزت ملتی ہے، عزت تو وہاں سے چلتی ہے. حدیث میں ہے، بخاری یہ مسلم کی روایت ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں بلا کر یہ کہتے ہیں کہ جبریل فلاں سے میں محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو، فَيُحِبُّهُ جبریل، جبریل ان سے محبت کرنے لگتے ہیں. وَيُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، اور آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، سارے آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، آسمانوں پر چرچا ہوتا ہے اس کا. وَيُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، یہاں تک کہ آسمانوں سے اترتے اترتے اس کی مقبولیت زمین میں آتی ہے. پھر پہلے زمین میں بھی اللہ کے خاص بندوں کے دلوں میں اس کی محبت آتی ہے، پھر ساری انسانیت اس سے محبت کرنے لگتی ہے، پھر یہاں سے متجاوز ہو کر یہ محبت بر سے بحر کی طرف جاتی ہے تو سمندر کی مخلوق بھی محبت کرتی ہے. تو یہ مسئلہ ان کے جو مسئلہ تھا عزت کا اسے بھی حل کیا، اور یہ ایک مسئلہ ان کے لیے جو پریشان کر رہا تھا وہ تو روزی کا تھا، وہ بھی حل کر کے نعمتیں یاد دلائی. جوڑ دیکھیے اور للکارنا کتنا طاقتور ہے دیکھیے. اب سوال یہ ہے حضرت، یہ تو بنی اسرائیل کو خطاب ہے، ہم کو کیا ہے اس میں؟ کہتے ہیں تم بھی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اس وقت تمہارے اوپر ہیں. کیا تم پر کوئی نعمت نہیں ہے؟ کیسا خطاب ہے، تھوڑی بھی لچک نہیں، جھول نہیں، کمزوری نہیں خطاب میں. کتنا زور، کتنا طاقتور لب و لہجہ، کتنی تاکید ہے. کیا تمہارے پر کوئی نعمت نہیں؟ ایمان دیا اللہ نے، صحت دی. ایک تو اللہ نے انسان بنایا، جانور نہیں، خنزیر نہیں بنایا، کتا نہیں بنایا. اچھا انسان بنانا خود ایک شرف کی بات ہے، لیکن صرف انسان بننا کوئی عزت کی بات نہیں. انسان میں عزت ایمان کی وجہ سے آتی ہے. اللہ نے ایمان دیا، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی شکایت کر رہے ہو. اللہ نے مال نہیں دیا، اللہ نے گھر نہیں دیا، اللہ نے سواری نہیں دی. ایمان کو بھول گئے. سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے جو ہمیشہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے شرط ہے. ایمان مل جانے کے بعد تو آدمی کو خوش ہو جانا چاہیے اور رہ کر خوش ہونا چاہیے. ہر 2 منٹ پر سجدے میں گر جانا چاہیے کہ اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے، اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے، اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے. کفر ایمان سے محرومی کی کڑواہٹ کا اندازہ نہیں ہے تمہیں؟ دوبارہ کہوں، ایمان سے محرومی کی تلخی، ایمان سے محرومی کتنی بڑی محرومی ہے. 2-4 منٹ کے لیے اگر اس کی کڑواہٹ تمہیں چکا دیا جائے تو تم زندگی بھر یاد رکھو گے ایمان کی حلاوت کا کیا مزہ ہے. چونکہ کبھی ایمان سے محروم نہیں ہوئے اس لیے اس موجودہ نعمت کی قدر نہیں ہے. تو ہم کو یہ خطاب ہے اس میں، لیکن دوسروں کا حوالہ دے کر خطاب کیا جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں در حدیث دیگراں. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ عزت کا، ہم نے تم کو فضیلت دی پوری دنیا والوں پر. اس کے آگے نعمت یاد دلا کر کہتے ہیں شکر کرو. نعمتوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ شکر کرو. ایمان نہ عزت کے راستے میں رکاوٹ ہے، ایمان نہ
روزی اور مال کے راستے میں رکاوٹ ہے، اس سے تو اور برکتیں ہوتی ہیں. آگے فرمایا واتقوا، لہذا ایمان لے آؤ، یہ مطالبہ ہے. اور ہم کو بھی یہ ہے کہ دیکھ لو کہیں شرک میں تو مبتلا نہ ہو. یہ توحید کا صاف و شفاف چشمہ جو اللہ نے عطا فرما رکھا ہے، اس کو ناپاک اور گدلا نہ کرو. اور جو مومن ہے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کر رہا ہے، اس سے یہ خطاب ہے کہ عمل کے راستے پر پڑ جاؤ، توبہ کرو. یہ نعمتوں کا یہی تقاضا ہے. اللہ نے تمہیں ایمان دیا، صحت دی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اللہ کے دین کا کام کرو. یہ تقاضا ہے، نعمتوں کا یہ تقاضا ہے. آگے فرمایا واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے. یہاں یوما سے مراد بالاتفاق قیامت ہے، مرنے کے بعد والی زندگی. مشرکین کا یہ ماننا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ نہیں ہوتا. نہ حساب، نہ کتاب، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ پل صراط، نہ ترازو، نہ پوچھ، نہ تاج، کچھ نہیں. جو چاہے کرو، موج مستی، نہ حلال نہ حرام، نہ جائز نہ ناجائز، نہ حق نہ باطل، نہ کفر نہ ایمان، کچھ نہیں. جو جی میں آیا کرو. جب مر جاؤ گے ختم ہو جائیں گے. جب تک آدمی کو مرنے کی بعد والی زندگی کا یقین نہیں ہوتا، وہ ایمان کی طرف نہیں آتا، وہ شرک سے نہیں بچتا، وہ نماز نہیں پڑھتا. ارے جب حساب ہی نہیں، کتاب ہی نہیں، سوال جواب ہی نہیں، تو نماز کی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اجنبی عورتوں سے بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ زنا شراب سے بچنے کی کیا ضرورت ہے جب سوال جواب ہی نہیں؟ اللہ. اسی لیے 7ویں پارے میں ایک آیت ہے، بہت طاقتور لب و لہجہ ہے، پڑھ کر میں زمانے بھول ہی گیا تھا اس آیت کو. مذاکرے کا یہی نفع ہے، بھولا ہوا علم پھر تازہ ہو جاتا ہے. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ. یہاں ہے، دیکھیے بہت عجیب آیت ہے. والذین، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 92 92 اس کا مضمون دیکھیے کیسا ہے. والذین یؤمنون بالآخرہ یؤمنون بہ. جس کو مرنے کی بعد والی زندگی کا یقین ہے، وہی قرآن پر ایمان لاتا، وہی حضور پر ایمان لاتا ہے. اسے جو مرنے کی بعد والی زندگی کو نہیں مانتا، اسے نہ قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، نہ حضور کو نبی ماننے کی ضرورت ہے. اب سمجھ میں آتا ہے مجھے، طالب علم کا زمانہ وہ بالکل کچے خیالات، کھیلتے کودنے کا زمانہ، کچھ مضمون سمجھا کچھ نہیں سمجھا، ایسا گزر جاتا ہے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن ہر 2 صفحے کے بعد آخرت کے مضمون کو کیوں اٹھاتا ہے. نبی پاک قرآن پر ایمان بعد میں لائیں گے، مرنے کے بعد والی زندگی کو مانتے ہو نہیں ہو تو یہ بتاؤ پہلے. یہ اٹھاتا ہے سوال. اسی لیے سلام و حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی تربت پر انہوں نے لکھا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کے ذیل میں یہ انقلابی عقیدہ ہے جو پورے آدمی کے وجود میں ہلچل اور زلزلہ پیدا کر دیتا ہے. جیسے ہماری زبان میں پورا وجود شیک ہو جاتا ہے، بلڈنگ شیک ہو جاتی ہے آدمی کی. مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، حساب ہے، کتاب ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، پل صراط ہے، ترازو رکھی جائے گی،
سوال ہے، جواب ہے، یہ ہے تقو یوما. اسی لیے جو آدمی مرنے کے بعد والی زندگی کا انکار، ایک آدمی قرآن کو مانتا ہے، نبی کو مانتا، مرنے کے بعد والی زندگی کو نہیں مانتا. اچھی زندگی ہے اس کی، ماشاءاللہ، عبادتوں والی زندگی، خدمتوں والی زندگی، لیکن مرنے کے بعد والے عقیدے کو نہیں مانتا تو وہ بالاتفاق کافر ہے. اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ہے. والذین اتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا. یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا جیسے چاہے عقیدے رکھو، جو چاہے کرو، جو چاہے کرو، جیسے چاہے عقیدے، جیسے چاہے اعمال، اخلاق کتنے ہی برے اور گرے ہوئے، تمہارے جو آبا و اجداد تو انبیاء کے اولاد ہو نا، وہ تمہیں جنت میں ضرور لے کر جائیں گے. قرآن نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ہر آدمی کو اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو نبی بھی اپنی اولاد کو نہیں بچا سکے گا، اپنے خاندان کو جہنم سے نہیں بچا سکے گا، ان کی شفاعت تک کرنے کا ان کو حق نہیں دیا جائے گا. ان کے حق میں دعا تک نہیں کر سکتا آدمی جس کا عقیدہ خراب ہو. عقیدے کا کہ بگاڑ میں کوئی آدمی ملوث ہے اور یہ امید رکھے کہ میرے جو آبا و اجداد انبیاء، جب نبی ہی نہیں بچا سکے گا تو اگر کسی کے خاندان میں ولی ہے، کسی کا پیر و مرشد، کیا بچا لے گا اسے؟ کبھی شرک میں مبتلا ہے اور امید لگا بیٹھا ہے کہ میرا پیر و مرشد کیا کرے گا، مجھے جہنم سے بچا لے گا. ایسا نہیں ہوگا. انبیاء کی ہی نفی کر دی قرآن نے. ہاں، ایسا قرآن نے ایک جگہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ یہ باپ ہے اور یہ بچہ ہے. باپ بڑے اونچے درجے کا، باپ بھی مومن، بچہ بھی مومن، لیکن باپ بڑا اونچے درجے کا، بچہ ہے تو مومن لیکن باپ کے درجے کا نہیں. تو قرآن یہ کہتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، ہم بچے کو باپ تک پہنچا دیں گے. ورنہ وہ جنت ہی کیا ہے کہ بچہ ایمان والا ہونے کے باوجود ادھر پڑا ہے، باپ ادھر پڑا ہے. یہ بھی تو ایک قسم کی سزا ہے. جنت میں جانے کے باوجود ایک ایمان والا بچہ دور پڑا ہے، یہ بھی ایک قسم کی سزا ہو جائے گی. پھر وہ جنت میں کیا مزہ آئے گا؟ بچوں سے جدا ہو کر ایک ایمان والا باپ ایماندار بچوں سے جدا ہو کر ایسی جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا؟ اللہ اسی بدمزگی سے بچانے کے لیے ان ایسے بچے جن کے اعمال اپنے باپ کے درجے کے نہیں ہیں ان کو ان سے ملا دیں گے. یہ تو ہے، لیکن یہ باپ مومن ہے، بچہ بے ایمان ہے، بچہ مومن ہے، باپ بے ایمان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے والد، حضرت نوح ان کا بیٹا، حضرت لوط ان کی بیوی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان کے افراد. بہت اس سے آگے کہنے کی میری ہمت نہیں ہے. تو کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا. ہر آدمی آج ہی غور کر لو. ولا يقبل منها شفاعہ، کسی کا انفلوئنس نہیں چلے گا. فون کر دیا ہمارا آدمی ہے چھوڑ دو، وہاں نہیں چلے گا. ایسا یہ سانپ کا بھائی، یہ سانپ کا بھائی ہے، یہ ہمارے گروپ کا ہے، چھوڑ دو. کوئی ہندوستان کی جیل تھوڑی ہے، یہ سب نہیں چلے گا. ولا يؤخذ منها عدل، انفلوئنس بھی نہیں چلے گا، زور، اثر و رسوخ چلے گا. اور پیسے دے کر، رشوت یا معاوضہ مال کی شکل میں دے کر، چاہے ساتوں زمین آسمان کا دے دو. قرآن نے ایک جگہ ایسا بھی کہا ہے جلال میں آ کر
قرآن کے بعض آیتیں ایسی ہیں جس کی آدمی تاب بھی نہیں لا سکتا. اس لیے تاب لا لیتے ہیں کہ عربی نہیں سمجھتے ہیں, عربی کے الفاظ کا وزن نہیں معلوم ہے, اس لیے تاب لا لیتے ہیں. ورنہ تو قرآن مجید نے یہ ایک جگہ کہا کہ ساتوں زمین آسمان دو گے کیا؟ کہاں سے لاؤ گے ساتوں زمین آسمان؟ وہاں تو کنگال کچھ نہیں, خالی ہاتھ آیا تھا, خالی ہاتھ گیا ہے. لیکن فرض کر لو, چلو اگر تم وہاں ساتوں زمین آسمان کے مالک ہو جاؤ, اگر تم ساتوں زمین آسمان دے دو تو بھی کیا نہیں ہوگا؟ لفتدوا بہ من سوء العذاب یوم القیامہ, تو بھی ہم نہیں قبول کریں گے. وہی ایمان کا بدلہ نہیں ہوگا. ہمیں تو ایمان چاہیے, تمہارا زمین آسمان لے کر ہم کیا کریں گے؟ کس پر دباؤ ڈال رہے ہو؟ یہ ووٹوں اور نوٹوں والا بادشاہ نہیں ہوں. نبی نہیں دیکھتے؟ نبی کو اور انبیاء کے امام اور سردار کو بعض جگہ اللہ نے ایسی تنبیہ کی ہے, بھائی جس کی حکومت اپنے وفاداروں پر ٹکی ہو, کیا وہ ایسا خطاب کر سکتا ہے؟ اخیر میں ایک حدیث سناؤں گا, پہلے آیت مکمل ہو جانے دیجئے, نہیں چلے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, اور کوئی مدد بھی نہیں کر سکے گا, یعنی اجازت ہی نہیں ہوگی مدد کرنے کی. اس لیے کہ شفاعت کبریٰ کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے, کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا منصب عطا کیا جائے گا, مقام محمود عطا کیا جائے گا, اور لواء الحمد, حمد کا جھنڈا حضرت کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کا انکار نہیں ہے, یہ تو کافر کی شفاعت کرنے کا مسئلہ ہے. کافر کی شفاعت کی اجازت نبی کو بھی نہیں ہوگی, اور نبی ایسی حماقت نبی کیوں کرے گا؟ ایسی حماقت نبی کیوں کرے گا؟ نبی تو اعلیٰ درجے کا عقل مند ہوتا ہے, وہ کافر کی شفاعت کی کوشش کیوں کرے گا؟ نہیں, مدد نہیں کی جائے گی کسی کی, وہاں اجازت بھی نہیں ہوگی مدد کرنے کی کافر کی. باقی ایمان والوں کی شفاعت بھی ہوگی, حفاظ کی شفاعت ہوگی, ایمان والوں کے حق میں علماء کی ہوگی, اور بھی بہت ساری روایت میں مختلف اعمال آئے ہیں. ایک حدیث قدسی سنا کر بات ختم کرتا ہوں. حدیث قدسی حدیث کی اس قسم کو کہتے ہیں جس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حوالہ دے کر کے بیان کرے کوئی بات, کہ اللہ یوں فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر تم سارے کے سارے جن و انس اللہ اتقا قلب رجل, اعلیٰ درجے کے متقی جیسے بن جاؤ. شارحین نے لکھا اس سے مراد حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے حضور سے وہ متقی کون ہے؟ حضور سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والا کون؟ ان سے بڑا کوئی عارف بھی نہیں, ان سے بڑا کوئی متقی بھی نہیں, ان سے بڑا اللہ کو جاننے والا کوئی نہیں. یعنی تم سارے کے سارے حضور جیسے کامل فرما بردار بن جاؤ تو بھی میری شان میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوتا. میں تو عظمتوں والا خدا ہوں, میری ذات تو وراء الورا ہے. تمہارے اعمال کی مجھے ضرورت نہیں ہے, میں محتاج نہیں ہوں تمہارے اعمال کا. یہ بات اندھیرے میں نہیں مت رہو, یہ بات بالکل کلیئر ہو جانی چاہیے. تمہارے اعمال کی تم کو ہی ضرورت ہے, تمہارے اعمال کا نفع تمہاری ہی طرف لوٹ کر آتا ہے. عمل کرو گے تو تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا, تمہاری سعادت اور خوش نصیبی میں اضافہ ہوگا. اس کے آگے فرمایا اگر تم سب مل کر کے یہ پلان کرو, سازش کرو کہ ہم سب کے سب مل کر کے علی ابجری قلب رجل, ایسا کچھ الفاظ ہیں کہ ہم سب کے سب سے زیادہ بدماش بنیں گے. کیا بنیں گے؟ شاعری نے لکھا اس سے مراد شیطان ہے. یعنی ہم سب کے سب مل کر شیطان بن جائیں گے. ہر آدمی شیطان بنا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں میری جلالت شان میں رتی برابر کمی نہیں آئے گی. نہیں سمجھ رہے کیسا زور ہے کلام میں؟
ایسی طاقت ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی اعمال کی توفیق عطا فرماتے رہے. اور یہ سمجھ کر عمل کرنا چاہیے کہ اللہ نے عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ اس کا کرم ہے. قبولیت بھی ہمارے اعمال میں قبول کرنے جیسی کوئی بات نہیں ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمارے کسی عمل میں ان کے دربار عالی میں پیش کرنے جیسا کوئی عمل ہماری جھولی میں نہیں ہے. جب تک آدمی یہ سمجھتا رہے گا اپنے عمل میں کمال پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہے گا اور گرنے سے بچ جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے، ربنا تقبل منا. تقبل کے معنی عموماً اردو میں اللہ قبول فرما لے کر دیتے ہیں، ورنہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے. اردو کا دامن اتنا تنگ ہے کہ عربی کے بعض الفاظ کا ٹھیٹ ایک ہی لفظ میں ترجمہ ممکن نہیں ہے. جیسے سمد ہے، سمد کے معنی عموماً ہم کر دیتے ہیں اللہ کی ذات بے نیاز ہے، کر دیتے ہیں ایسا، ورنہ سمد کا ترجمہ بے نیاز نہیں بنتا. اسی لیے وہاں لغت میں تفصیل کی گئی ہے، یہ کہا گیا ہے کہ سمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ ساری مخلوق جس کی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو. اب تعریف مکمل ہوئی سمد کی. تو تقبل کے معنی آتے ہیں، تقبل باب تفعول سے. جب ہم کو پڑھایا جاتا تھا خاصیات ابواب، ہم کو بڑی چڑ آتی تھی، یار سارا ظہر کے بعد کا وقت جو ہے یہ ابواب یاد کرانے لگا دیتے ہیں بچوں کی طرح ناظرے کی. اب سمجھ میں آتا ہے. تقبل کے معنی آتے ہیں، اے اللہ ہمارے عمل میں کعبے کی تعمیر ہوئی ہے جو پوری انسانیت کا قبلہ ہے. اے اللہ یہ جو کعبہ بنایا ہوں اس میں قبول کرنے جیسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن آپ اپنے محض فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے. بتکلف ہی صحیح، تکلف اس کی خاصیت ہے. اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے تو ہمارا بیڑا پار ہوگا. ورنہ آپ کی شان کو ہمارا عمل میچ کر کے دیکھیں تو آپ کی ذات تو ورا الورا ہے. جب تک آدمی ایسا سمجھتا رہے گا وہ ترقی کے بعد تنزلی سے بچتا رہے گا. کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.